ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ 2026-27 پیش کر دیا۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ 1450 ارب سے کم کر کے 752 ارب روپے کر دیا۔ 752 ارب روپے کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 3560 کل پروجیکٹس شامل کرنے کی تجویز ہے۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 493 ارب 25 کروڑ جاری ترقیاتی اسکیموں جبکہ 258 ارب 75 کروڑ روپے نئے ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے لیے آئندہ مالی سال 20 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب، کہتی ہیں کہ وفاق کو شیئر دینے پر بہت بڑی رقم دینے سے اثر تو آیا لیکن پوری کوشش کی کہ عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے، پوری کوشش کی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ مالی وسائل اور عالمی حالات کے باوجود بغیر کسی نئے ٹیکس کے عوام کی خوشحالی پر مرکوز بجٹ پیش کیا۔ پنجاب کے بجٹ کی توجہ عوامی ترقی اور ریلیف پر مرکوز ہے۔ پوری امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح عوام کی امنگوں پر پورا ہوتا ہے۔ حکومت کا بجٹ میں ٹیکس رعایتوں کے اعداد و شمار عوام کے سامنے لانے سے انکار، کہا کہ IMF سے مذاکرات جاری ہیں، تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کو دی گئی ٹیکس رعایت اور دیگر رعایتوں سے قومی خزانے پر 360 ارب کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ وفاقی بجٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اختلافات دور نہ ہو سکے۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر جاری اپنی بحث میں تقریر کرتے ہوئے احتجاج ملتوی کر دیا۔ سینئر رہنما نوید کنور نے بجٹ سے متعلق پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ مشاورت کے دوران بجٹ تجاویز اعداد و شمار میں اور پیش کیے جانے والے بجٹ میں واضح فرق موجود ہے۔ اختلافات پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا اظہار تشویش، حکومت سے فوری وضاحت طلب کر لی جائے۔ مالی سال 2026-27 کے فائنانس بل میں مختلف شعبوں کو دی جانے والی ٹیکس رعایتوں کے درست اعداد و شمار عوام کے سامنے لانے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا موقف ہے کہ بجٹ اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اس لیے تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ تنخواہ دار طبقے کو دی گئی ٹیکس رعایت، سپر ٹیکس کے خاتمے اور مرحلہ وار کمی، برآمد کنندگان کے لیے ٹیکسز شرح میں کمی اور ریئل اسٹیٹ لین دین پر ٹیکسز میں نرمی کے نتیجے میں آئندہ مالی سال کے دوران قومی خزانے پر تقریباً 360 ارب روپے کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 100 میگا واٹ شمسی بجلی کی فراہمی منصوبے کے تمام تر اخراجات اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے منصوبے پر کام کی رفتار اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ منصوبے کے تمام تر مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کے سولر منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گلگت بلتستان کی سرکاری عمارتوں کے لیے 18 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ ہے۔ گلگت اور دیامیر ڈویژنز کی سرکاری عمارت کے لیے 100 میگا واٹس کا منصوبہ دسمبر 2026 جبکہ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارت کا سولرائزیشن کا یہ منصوبہ اکتوبر 2026 تک مکمل ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف قانونی اور انتظامی امور سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے 4 اہم قانونی بلز کی منظوری دے دی۔ منظور کیے جانے والے بلز میں کیریج ہائی ایئر بل اور مالی ذمہ داریوں، قرضوں کی حدود کے تعین سے متعلق بل شامل ہیں۔ صدر مملکت نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل اور اقبال اکیڈمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ دوسری جانب صدر مملکت نے عائشہ حمیرہ چودھری کی بطور رکن وفاقی پبلک سروس کمیشن تقرری کی بھی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات نے چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت فائنانس بل 2026 کا شیکوار جائزہ جاری کرتے ہوئے ٹیکس اصلاحات، صنعتی شعبے کے مسائل، ڈیجیٹل معیشت، محصولات میں اضافے اور دستاویز بندی سے متعلق متعدد اہم تجاویز پر غور کیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر قیانی، چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال، سینیٹر عبدالقادر اور دیگر اور آٹو سیکٹر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران اسٹیل مینوفیکچرنگ اور آٹو سیکٹر کے نمائندوں نے صنعت کو درپیش چیلنجز، بجلی کے بڑھتے اخراجات، ریفرینڈم اور ٹیکس نظام سے متعلق مسائل پر کمیٹی کو آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں
ملک کی مجموعی سیاسی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ مفاہمت کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام و امن کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران امریکہ مذاکرات اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات پر امیر جماعت اسلامی کو اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مفاہمت کے حوالے سے پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبے میں وسائل میں اضافے اور محصولات کی وصولی سے متعلق اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جسے محصولات کے نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو محصولات کے اہداف کے حصول، ٹیکس نیٹ میں توسیع، ریونیو لیکچرز کے خاتمے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایکسائز بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ اور محکمہ خزانہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ صوبے کی مالی خود مختاری، ترقیاتی منصوبے کے وسائل اور اس میں اضافے، عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے مربوط حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وسائل میں اضافہ عوامی فلاح اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ محصولات کے نظام میں اصلاحات اور مالی نظم و ضبط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے بھرپور اقدامات یقینی بنائیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے امریکہ ایران معاملے پر پاکستان ایک ایسے ایشو کو ڈیل کر رہا ہے جو بہت پیچیدہ ہے۔ پاکستان کا اس میں کردار ثالث کا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سیکیورٹی حکام کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک ہی انٹرسٹ ہے اور وہ ہے امن اور استحکام۔ دنیا کو آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق عظیم لڑائی وہ ہوتی ہے جہاں بغیر لڑے جنگ جیتیں۔ ہم ہیڈ لائن ڈپلومیسی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ پاکستان نے ثالثی کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں، ابھی بھی اس معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے والے موجود ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو جہنم ڈھا دیں گے۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ منصفانہ ہے، معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ توقع ہے کہ ایران ڈیل کا دوسرا مرحلہ آسان ہوگا۔ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار ہے۔ ایران کے پاس اب معقول قیادت ہے، اس کے ساتھ معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی ایران میں سرمایہ کاری کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملہ اور قبضہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ ڈیل کا اہم حصہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل ہیں، دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ لبنان میں اسرائیلی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ ڈیل کا اہم حصہ ہے۔ ایران، لبنان اور حزب اللہ سے متعلق معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سب سے اہم مسئلہ جنگ کے خاتمہ تھا اور مذاکرات کے آخری مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیوں پر بات۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے دفاعی طاقت مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ایران عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ کوئی بھی ایران کے خلاف جوہریت کا سوچنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہماری سرحدیں بھی پہلے سے زیادہ محفوظ اور طاقتور ہیں۔ دشمن نے دوبارہ غلطی کی تو یہ فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی صدر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ طویل تفصیلی مذاکرات کے بعد مجلس شورا اراکین نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری شقیں شامل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ پر محیط مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ایران تمام ممکنہ حالات اور آپشنز کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر دستاویز ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران معاہدے کے ساتھ یا بغیر کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ نیتن یاہو نے ایران امریکہ ڈیل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ ساتھی ہیں، کبھی متفق ہوتے ہیں، کبھی اختلافات ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ معاہدے کے ساتھ یا بغیر ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ دوسری جانب لبنان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ لبنان میں بنائے گئے سیکیورٹی زون میں اسرائیل کی موجودگی برقرار رہے گی۔ ہم نے اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا، لیکن ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نیتن یاہو نے اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے جیتنے کا بھی دعویٰ کیا۔ امریکی حملے میں 3 بھارتیوں کی ہلاکت۔ مودی کی غیر متوازن خارجہ پالیسی پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ عالمی جریدے دی گارڈین کے مطابق امریکی حملے میں ملاحوں کی ہلاکت پر بھارت میں شدید غصے کے باوجود مودی حکومت G7 سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ بھارتی مطالبے کے باوجود بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر امریکہ نے معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ کارروائی ایران پر پابندیوں کی خلاف ورزی اور تیل کی غیر قانونی ترسیل کے خلاف کی گئی۔ مودی کے زیر اثر میجر جنرل ریٹائرڈ بخشی امریکی حملے میں بھارتی شہریوں کی ہلاکت پر برہم ایران کے حق میں بیان دے دیا۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل JD بخشی نے امریکی صدر اور مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے 3 جہازوں پر حملہ کیا اور 3 ملاح کو ہلاک کیا، تو اب ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مودی سرکار کا مذہبی تعصب اور نفرت کا بیج پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ بھارت میں مودی حکومت ناکام۔ منی پور، ناگالینڈ کی طرح ایک اور ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ بھارتی جریدہ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع دہردان میں پانی کے معاملے پر شروع ہونے والا جھگڑا فرقہ وارانہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ زمین کو پانی دینے کے معاملے پر جھگڑے کے دوران ایک شخص قتل، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ طالبان رجیم میں جبر، دہشت گردی، معاشی بحران برقرار۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ قابض طالبان رجیم نے افغانستان کو اپنے شہریوں کے لیے قید خانہ اور دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا دیا۔ عالمی جریدے نے افغان طالبان کے جابرانہ خواتین مخالف اور آزادی کے دشمن آمرانہ نظام کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی جریدے فیئر آبزرور کے مطابق طالبان رجیم کی جانب سے افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور کڑی نگرانی جاری، سخت سماجی پابندیاں بھی عائد ہیں۔ افغانستان طالبان رجیم میں پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا میں دہشت گردی پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے۔ افغانستان بدترین معاشی تباہی کا شکار، 2 کروڑ 80 لاکھ افراد کو شدید غربت کا سامنا اور 80% گھرانے قرضوں تلے دب چکے ہیں۔ طالبان رجیم میں صرف 3 ماہ میں 336 غیر قانونی گرفتاریاں اور 59 افراد کے ساتھ مار پیٹ اور بدسلوکی کے واقعات پیش بتائیں گے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کے مسجد الحرام میں عقیدت، احترام اور روحانیت سے بھرپور مناظر دیکھنے میں آئے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس مقدس لمحے کو نہایت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ حرم انتظامیہ کی نگرانی میں تیار کیا گیا نیا غلاف خصوصی تقریب کے دوران مسجد الحرام پہنچایا گیا، جہاں ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا۔ اس مقدس خدمت میں قصوہ فیکٹری کے ماہرین اور حرم کے کارکنان سمیت سینکڑوں افراد شریک رہے۔ غلاف کی تبدیلی کا مرحلہ کئی گھنٹوں پر محیط رہا، تاہم اس دوران مسجد الحرام میں عبادات اور طواف کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہا۔ لاکھوں زائرین معمول کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف اور عبادت میں مشغول رہے، جبکہ نئی چادر اوڑھتے کعبۃ اللہ کے روح پرور مناظر ہر آنکھ کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے۔ صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے اسپیشل بچوں کے سینٹر کا دورہ کیا۔ انتظامیہ نے ادارے سے متعلق بریفنگ دی۔ سیکریٹری صحت طاہر سانگھی، ڈاکٹر جمال رضا سمیت محکمہ صحت سندھ کے افسران موجود تھے۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیلٹر عالمی اداروں کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ جون کا مہینہ والدین کا مہینہ ہے، اس سینٹر کو مزید بہتر بنائیں گے۔ کہا کہ PPHI کام کر رہا ہے، پرائمری ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، بجٹ بڑھائیں گے، پرائمری ہیلتھ پر ہم کو کام کرنا ہے۔ IPI اور نیوٹریشن والے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے اسپتال تک بچوں کو لے کر نہیں آ سکتی۔ IPI مراکز کو شام تک کھلا رکھیں گے، بچوں کو ماں کے دودھ کی طرف راغب کریں، بچوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے کوکین کوئن انمول عرف پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فرانزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی ہے۔
ज़राए के मुताबिक अनमोल के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डेटा रिकवर किया गया है। फ़ोन से 75,000 मैसेजेस भी रिकवर किए गए हैं। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स शामिल हैं। और अब आपको खबर देंगे, कराची एयरपोर्ट पर जाली वर्क वीज़े पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA इमिग्रेशन ने पोलैंड जाने वाले मुसाफिर दाऊद खान को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक जांच के दौरान पोलैंड का वर्क वीज़ा जाली और काउंटर फुट साबित हुआ। मुलजिम ने फेसबुक के ज़रिए तुर्की में मुकीम एजेंट से राबता करने का इंकशाफ किया। बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ज़रिए 2,40,000 रुपये अदा करके जाली वीज़ा हासिल किया गया। चाय के कपों में छुपाकर जाली वीज़ा, स्टिकर, मोहर और स्टैम्प पैड पाकिस्तान भिजवाया गया। मुलजिम ने खुद पासपोर्ट पर जाली वीज़ा चस्पा करके एम्बेसी की मोहर जब्त की और FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची की फ्रूट मार्केट्स में आम की आमद के साथ ही खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। चौसा और लंगड़ा आम की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि आम हर उम्र के फर्द का पसंदीदा फल है, ताहम महंगाई के बायस कई अफराद सिर्फ कीमत पूछ कर ही आगे बढ़ जाते हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बादशाह आम इस साल भी बाजारों की रौनक बढ़ाने आ पहुंचा है। लंगड़ा हो या चौसा हो, आम के शौकीन साल भर इस सीजन का इंतजार करते हैं। आइए शहरियों और फल फरोशों से जानते हैं आम की आमद पर उनका क्या कहना है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, जो अपनी मिठास, खुशबू और मुनफरिद जायके की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। चौसा आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लंगड़ा आम अपनी खुशबूदार पहचान रखता है, जबकि सिंदड़ी आम अपने रसीले जायके की वजह से खास मुकाम रखता है। हर आम की अपनी अलग खसूसियत, खुशबू और जायका उसे मुनफरिद बनाता है और यही वजह है कि गर्मियों में भी ये हर दस्तरखान की पहली पसंद होता है। एक ऐसी चीज है, अल्लाह पाक की नेमत, ये इसमें कुदरती ताकत है। हाजमा भी करता है, बदहजमी भी दूर करता है, ताकत भी देता है ये इंसानी कुव्वत को। आम और सेब दो चीजें ऐसी हैं जो जिस्मानी जिस्म को फूल बनाते हैं और ताकत देते हैं। बहुत अच्छा फल है आम, बहुत आला फल है। सबसे नंबर 1 आम है चौसा। शहरियों का कहना है कि आम एक ऐसा फल है जो हर इंसान को पसंद है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान, सभी इसे शौक से खाते हैं। गर्मियों में आम न सिर्फ दस्तरखान की जीनत बनता है, बल्कि घरों में खुशी और जायके का भी एहसास बढ़ा देता है। और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है। अभी भी हम आए हैं आम लेने के लिए और बहुत मजे का होता है। कौन सा आता है वो सबसे मीठा होता है आम माशाल्लाह। और जो सिंदड़ी है इसमें थोड़ी बहुत खटास आ जाती है। ये ज्यादातर जूस में चलता है, इसका ज्यादातर लोग जूस ही बनाते हैं और ये जूस में चलता है। दुशहरी हो गया और चौंसा हो गया जो अपना, और लंगड़ा हो गया और सरोली हो गया, ये सबसे मीठा, ये खाने में आ जाता है। फल फरोशों के मुताबिक इस वक्त मार्केट में चौसा और लंगड़ा आम की ज्यादा मांग है, जिनकी अपनी अलग खुशबू और जायका और पहचान होती है। हर आम को अपना अपना जायका, अपनी अपनी मिकदार है। जैसे सिंदरी है, चौसा है, रिटोल है, लंगड़ा है, दशहरी है। हर आम का अपने अपने रेट है, अपना अपना जायका है, अपना अपना मेयार है। जैसा आम है वैसे पैसे हैं। कौन सा बंदा है जो आम नहीं खाता? आम तो चीज है, अनमोल चीज है पाकिस्तान की। अनवर रिटोल हो गया, चौसा हो गया, सिंदरी हो गया, दशहरी हो गया, बहुत से आम है, लंगड़ा है। हर बंदे की अपनी वैरायटी है। दूसरी जानिब महंगाई के बायस शहरियों की कुव्वत खरीद भी मुतासिर दिखाई देती है। पसंदीदा फल होने के बावजूद कई लोग सिर्फ कीमत पूछकर ही आगे बढ़ जाते हैं। जायके, खुशबू और मिठास से भरपूर आम एक बार फिर लोगों के दिल जितने बाजारों में आ पहुंचा और शहरी भी इसका इस्तकबाल करते बेताब दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। और अब आपको खबर देंगे, कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मंजिल पंप कायदाबाद के मुकाम पर शहरियों ने धरना दे दिया। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ समी अबड़ो से। समी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जो है शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद कॉलोनी, मुस्लिमाबाद कॉलोनी, शेरपाव कॉलोनी समेत मलिक के मुख्तलिफ इलाकों के जो शहरी हैं उन्होंने मेन नेशनल हाईवे मंजिल पंप के मुकाम पर जो है वो धरना दे दिया है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद
शामिल है। बच्चे बूढ़ों ने जो है वो पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जो है वो धरना देकर ट्रैफिक की रवानी को मुअत्तल कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि कौमी शाहराह है जो ठट्टा से कराची को कंसर्ट करती है, वहां पर ये धरना जो है बड़ी तादाद में जो है आवाम ने शहरियों ने जो है वो दे रखा है, जिसके बायस जो है वो कराची से ठट्टा का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि मुजाहिरीन की क़यादत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और बल्दिया उज़्मा के पार्लिमानी लीडर है नून लीग के फेरोज खान, वो कर रहे हैं। ताहाल जो है वो अब तक जो है वो हुकाम के अफसरान अभी तक कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है धरने वाले मुकाम पर मौजूद है। जी समी अबड़ो हमें अपडेट कर रहे थे। आपका